حدیثوں کا ادارہ ہو، دیوبندی مکتبہ فکر کا ہو، اہل تشیع کا ہو، اس میں ایک مثال بتائی جاتی ہے کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا، کیونکہ جب بہار کا موسم آتا ہے، بارش برستی ہے، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، تو ہم کو بتاتے ہیں کہ اگر کافر یہ کہے تو یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ بہار ہی کو اگانے والا مانتا ہے، لیکن یہی جملہ اگر مومن کہے گا تو یہ توحید ہوگی۔ کیوں؟ کہ مومن حقیقت میں اگانے والا اللہ کو مانتا ہے اور موسم بہار اور باران کو اس کا سبب مانتا ہے۔ تو اتنی بات تو ان سب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو پھر اولیاء کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں جب بحث کرتے ہو تو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو پیر صاحب ہمارے علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ تعالی جامع نعیمیہ لاہور والے تھے، کہنے لگے کہ میں پری پارٹیشن تقسیم سے پہلے ٹرین میں سفر کر رہا تھا، الحمدللہ وحدہ 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 لا شریک لہ هو الأول لا أول له هو الآخر لا آخر له الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شریعت بعد شریعته ولا امت بعد امته۔ آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین اور ہم سب کے محبوب و محترم و مکرم حضرت علامہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور صاحبزادہ والا شان محترم و مکرم حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب زید مجدہم اور آستانہ عالیہ گھنکول شریف کے سجادہ نشین محترم حبیب اللہ شاہ صاحب میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ صاحب اور حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب اسٹیج پر موجود قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء ملت اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور خاص طور پر ہمارے نومسلم بھائی ڈاکٹر جنہوں نے انگریزی میں آپ کے سامنے ایک پیاری نعت پڑھی، بطور خاص ان کا آپ سب کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور دیگر پاکستان کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی
خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حضرت قبلہ علامہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اس لیے بھی محبت ہے، پیار ہے، اور میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں کہ کسی کے سامنے کوئی 100-200 بندے بیٹھ جائیں تو وہ سنبھالا نہیں جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنے عقیدت مندوں کا مجمع کثیر ان کو عطا کیا ہے، اور اس وقت دنیا میں مختلف ممالک میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک محفل ہیں۔ اس سب کے باوجود جب میں حضرت میں عجز دیکھتا ہوں، تواضع دیکھتا ہوں، چھوٹوں پر شفقت دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں ان کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، کیونکہ اس کی اسماء صفات میں ہے کہ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ تو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا الکبر ردائی والعظمت ازاری، فرماتا ہے کہ کبریائی میری الوہیت کی ردا ہے، عظمت میری ازار ہے۔ اور چونکہ حدیث میں یہ کلمات آئے، اس کا ترجمہ ہم کوئی نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ ان معنی الفاظ کا حقیقی مصداق کیا ہے، لیکن فرمایا کہ جو مجھ سے ان دو چیزوں میں جھگڑے گا، متکبر بنے گا اور اپنی عظمت کا اعلان کرے گا، تو فرمایا کہ پھر اللہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو تکبر کریں یحشرون یوم القیامت کامثال الزر، کہ وہ چینٹیوں کی شکل میں قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا اور اس آگ میں جلایا جائے گا جس کو حدیث میں نار الانیار کہا ہے، کہ جو آگ کو بھی جلا دے، اور اس جہنم کے خانے میں داخل کیا جائے گا جس کا نام حدیث میں بولس آیا۔ سو میں اس لیے حضرت سے عقیدت رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں، عظمتوں میں، محبوبیت میں، مقبولیت میں اپنے خزانہ غیب سے بے حد و بے حساب اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے خلف رشید اور ہمارے عزیز صاحبزادہ
علامہ حسان حسیب الرحمان کو اپنے والد ماجد اور اپنے بزرگوں کی تمام علمی، روحانی، ورع و تقوی کی سب امانتوں کا حقیقی وارث اور امین بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس مرکز کے فیض کو تادیر اطراف و اکناف عالم میں جاری و ساری فرمائے۔ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے بہت جامع خطاب کیا، اور اس کے مصداق میں جو خیانت کی جاتی ہے اس کی جانب بھی بہت اچھے انداز سے متوجہ کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی، لیکن اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اور کلمہ توحید میں بھی لا الہ الا اللہ الوہیت کا ذکر ہے۔ تو یہ جو صاحبزادہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اللہ کی صفات کا مظہر وہ کسی کو بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس کی جو صفت مطلقہ ہے وہ الوہیت ہے، اور الوہیت کے معنی استقلال ذاتی ہے، اور استقلال ذاتی کے معنی کہ صرف اسی کی ذات ہے جس کے کمالات اس کی ذات سے ہیں، اس میں کسی کی عطا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ باقی صفات وہ عطا کر دیتا ہے، لیکن استقلال ذاتی اور الوہیت میں عطا نہیں ہے۔ لہذا الہ اور معبود مطلق اور مسجود مطلق اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے اور جا بجا جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے، یہ جو جدید دنیا ہے، جو سائنسدان ہیں، ان میں سے جو اللہ کو نہیں مانتے، جدید دور کا سب سے نامور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ تھا، چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے پوری کائنات کو دیکھا، کائنات کے آگے ایک بلیک ہول ہے، ہر چیز اس کے اندر جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہ کدھر جاتی ہے، لیکن مجھے خدا کہیں نہیں ملا۔ اس کو بعض لوگ آئنسٹائن سے بھی بڑا سائنسدان مانتے ہیں، اور خود اللہ نے ہی فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ عقلوں کا احاطہ کر لیتا ہے، وہ نگاہوں کا احاطہ فرما لیتا ہے، کیونکہ بصارت آنکھ کے نور کو کہتے ہیں اور بصیرت دل
اور عقل کے نور کو کہتے ہیں، لیکن بصیرتیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کہ جس چیز کا احاطہ عقل انسانی کر لے، چونکہ عقل بھی محدود ہے، جس کا وہ احاطہ کرے گی وہ بھی محدود ہوگا، اور جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور جس کی نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میٹر سے وجود میں آئی، جس کو مادہ کہتے ہیں۔ ایک تو مادہ دال پر زبر ہے، تشدید نہیں ہے، وہ تو نر کے مقابلے میں ہے، اور مادہ جس میں دال مشدد ہے یہ میٹر کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کائنات اس سے وجود میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بگ بینگ تھیوری جو کہتے ہیں کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، انفجار ہوا، اور جیسے آگ کا گولا پھٹا وہ منتشر ہوا، تو یہ سارے سیارے، ثوابت، کواکب، نجوم، شمس و قمر اور اربوں کائنات جو ابھی جس تک انسان کے علم کی کوئی رسائی نہیں ہوئی وہ پیدا ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کائنات ٹائم اینڈ اسپیس کا نام ہے، زمان و مکان کا نام ہے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کہا کہ میں سمجھ نہیں سکا کہ وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے۔ تو اب ان سے پوچھیں کہ اگر یہ کسی مادے سے پیدا ہوئی ہے تو وہ کیا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کب سے تھا؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس چیز کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، جس چیز کا جواب کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہی حقیقت مطلقہ ہے ذات باری تعالیٰ کی۔ اب انسان کہتا ہے کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو مولانا روم سے نے ایک کہاوت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک جوہری تھا، ان کے پاس ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ ایک چور کو پتہ چلا کہ ان کے پاس قیمتی ہیرا ہے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی منزل بتائی، تو اس چور نے کہا کہ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، دونوں رفیق سفر بن جاتے ہیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے موقع ملے گا، یہ ہیرا میں چرا لوں گا۔ چنانچہ دن کو سفر کرتے، رات کو پڑاؤ ڈالتے، چور جوہری سے کہتا کہ آدھی رات تک میں پہرا دوں گا، آدھی رات تک آپ پہرا دیں گے، اور کہا کہ پہلی آدھی رات آپ جاگ کر پہرا دیں، میں سوؤں گا، اور پچھلی رات آپ سو جائیے گا اور میں پہرا دوں گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ دنیا سفر کی تھکاوٹ ہوگی، آدھی رات کی بیداری ہوگی، جب یہ سوئے گا تو غفلت کی نیند سوئے گا اور میں ہیرا نکال کر بھاگ جاؤں گا۔ جوہری نے کہا منظور ہے۔ اب رات کو جب جوہری سوتا تو یہ اس کے سامان کو ٹٹولتا، سارے سامان کو ایک ایک کر کے، اسے ہیرا نہ ملا۔ چنانچہ کئی ہفتوں یا مہینوں کی مسافت کے بعد جب جوہری اپنی منزل پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ اب خدا حافظ، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو چور نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے ہیرا چرانے کے لیے
آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا، لیکن میں ناکام رہا، آپ میرے بھی استاد نکلے۔ ذرا یہ تو بتا دیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ وہ ہیرا کہاں رکھتے تھے؟ کیونکہ جہاں جہاں اس کا رکھنا ممکن تھا وہاں میں نے ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے نہ ملا۔ چور نے کہا کہ تجھ جیسے نالائق کو ایسی قیمتی دولت نہیں مل سکتی، میں رات کو سونے سے پہلے ہیرا تمہارے سامان میں رکھ دیتا تھا اور تم میرے سامان میں ڈھونڈتے تھے۔ تو جس کو اپنے حال کی خبر نہ ہو وہ دنیا کی قیمتی دولت کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو مولانا روم نے فرمایا کہ خالق کو ڈھونڈنا ہو، رب کو ڈھونڈنا ہو تو اپنی ذات میں ڈھونڈو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور عرفاء نے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف الحق، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خالق کو بھی پہچان لیا، اور جو خود سے غافل رہا وہ خالق کو بھی پہچان نہ سکا۔ اس لیے اس کی قدرتوں کا، اس کی شان کا احاطہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اب جیسا کہ صاحبزادہ صاحب نے بتایا کہ جب ہم انبیاء کرام، اولیاء کرام کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں تو جن کے ذہنوں کے مطابق الوہیت کوئی چھوٹا سا خزانہ ہے، اگر اس کو بانٹ دیا جائے تو بچے گا کیا؟ تو جو ذات باری تعالیٰ کو محدود سمجھے اس نے اس ذات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم، جیسا کہ صاحبزادہ فرما رہے تھے کہ ہم انبیاء کے لیے علم کی بات کرتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے لوگ کہیں کہ ما کانا و ما یکون کا علم تھا تو وہ کہتے ہیں پھر اللہ کے لیے بچا کیا؟ ما کانا ما یکون کے معنی جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو عالم امکان کی بات ہے، اور اصل علم تو ذات واجب الوجود کی ذات ہے۔ اس لیے ہمارے علماء علم الکلام نے اللہ عز و جل کی شان کی صفت ان کلمات میں کی کہ هو الذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ وہ واجب الوجود ذات کے سارے کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ اس واجب الوجود کے معنی کو ادا کرنے کے لیے دنیا کی کسی زبان میں کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ انگریزی میں سیلف ایگزسٹنٹ کہیں گے، ایٹرنل کہیں گے، انفینٹ کہیں گے، لیکن جو معنویت واجب الوجود میں ہے وہ کسی اور ٹرمینالوجی میں نہیں آ سکتی۔ تو اصل علم تو ذات باری تعالیٰ کا ہے، واجب الوجود کا ہے، اور واجب الوجود کے معنی کہ جس کا وجود اس کی اپنی ذات سے ہے، اس کے وجود میں آنے میں کسی اور کا دخل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی کوئی تھا، جو ہے، جو ہوگا، اس کے پیدا کرنے سے ہوگا۔ اس لیے اس کی قدرت تو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خاں قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم پوری کائنات کے علم کی بات کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم کی 6 خصوصیات ہیں۔ ایک تو ذاتی ہے،
بے عطائے غیر، اور انبیاء کا علم ذاتی نہیں ہوتا، وہ عطائے الہی سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ازل سے ہے، کوئی ابتدا نہیں، ابد تک ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، سرمدی ہے جس میں دوام ہے، اس میں ذہول نہیں، نسیان نہیں، غفلت کا کوئی لمحہ نہیں، ہر چیز کے جملہ احوال لازمہ، عارضہ، دائمہ، مستقلہ، مستمرہ، ماضیہ، آتیہ، مستقبلہ، فرمائیں ان تمام عوارض کو شامل ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا علم اگر کوئی ایک ذرے کا بھی غیر اللہ کے لیے مانے گا تو یہ کفر ہوگا۔ سارے علم کی بات تو چھوڑو، مثلا آپ ایک ذرہ اٹھائیں ریت کا، اس کا اصل جوہر کب تخلیق ہوا، کون سے زلزلے نے اسے اپنے اصل مرکز سے جدا کیا، کون سے سیلاب اسے بہا کر لائے، اس پر بارش کے کتنے قطرے پڑے، سورج کی کتنی کرنیں پڑیں، اس کو کائنات کے ہر ذرے سے، آفتاب سے، ماہتاب سے، کواکب سے، نجوم سے، 8 ارب انسانوں سے، لاتعداد ملائک سے، وحوش و طیور سے، ہر مخلوق سے کیا نسبت ہے، اس کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ذرے کے ساتھ جو اللہ کا علم متعلق ہے، ویسا علم کوئی غیر اللہ کے لیے مانے تو تب بھی شرک ہو جائے گا۔ اس لیے اہل سنہ والجماع کے عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کوئی نہیں ہو سکتا، الہ کوئی نہیں ہو سکتا، باقی جو اس کی صفات ہیں اس نے خود قرآن میں بیان فرمایا، اپنے بارے میں فرمایا کہ رؤوف الرحیم، اور اپنے حبیب کریم کے بارے میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، آگے فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو نبی کو عزیز بھی فرمایا، رؤوف بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا، کریم بھی فرمایا، اور اللہ کے لیے بھی فرمایا۔ تو اللہ کریم ہے اپنی ذات سے، اور نبی کریم ہے رب کی عطا سے۔ اللہ رؤوف الرحیم ہے اپنی ذات سے، اور نبی رؤوف الرحیم ہے رب کی عطا سے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت پڑھی کہ انی اخلق لکم من الطین، اب خلق کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایک پرندے کی مورت یا ماڈل یا مجسمہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو اگر یہی دعویٰ کوئی اپنی ذات سے کرے تو شرک ہوگا، اور اگر یہی دعویٰ کوئی اللہ کے اذن سے کرے تو توحید ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِنِّي أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسا بھی بتایا تھا کہ میں مادرزاد اندھے کو، برس کے مریض کو اور شفا دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اب زندہ کرنا کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ اگر کوئی اپنی ذات سے دعویٰ کرے تو شرک ہوگا، اور اللہ کے اذن سے اس کو یہ کمال ملے تو عین توحید ہو جائے گی۔ لہذا اس اطلاق کو، اپلیکیشن کو
یہ بنیادی مفہوم کو، فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرویز صاحب نے لکھا کہ دعا کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا بھی دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ اس مجمع میں پیر صاحب نے دعا مانگی کہ ایک بندے کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اور مجمع میں سے کوئی صاحب دل اٹھا، اس سے کہا کہ میں دے دیتا ہوں، تو دعا کا مطلب یہ تھا کہ غرض مند کی حاجت کو کسی صاحب توفیق تک پہنچا دینا۔ یعنی غلام احمد پرویز نے اللہ کی ذات کو بیچ میں سے نفی کر دیا۔ میں نے کہا کہ ہوتا یہی ہے، لیکن یہ 2 بزرگ بیٹھے ہیں، اگر علامہ سید مظفر شاہ صاحب حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان کو موبائل پہ کال کریں یا نیٹ پہ ان کو میسج بھیجیں تو یہ ڈائریکٹ مل جائے گا؟ نہیں، یہ hotmail.com جو ان کا سینٹرل پوسٹ آفس ہے، یہاں سے سینٹرل پوسٹ آفس میں یہ میسج جائے گا اور وہاں سے ڈیلیور ہو کر صاحبزادہ صاحب کے پاس پہنچے گا۔ تو میں نے کہا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا اللہ کی سینٹرل پوسٹ میں پہنچ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، پھر وہ جیسے چاہتا ہے اس کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے مراد کو پورا کرتا ہے۔ ہم اسی لیے اللہ کی ذات کو مؤثر بالذات مانتے ہیں۔ علاج کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں دوا سے شفا ملی، فلاں طبیب سے شفا ملی، اس کو کوئی مشرک نہیں کہتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بابا یہی بات ہے، شفا نہ دوا میں ہے، شفا نہ ڈاکٹر کے پاس ہے، شفائے حقیقی رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ دوا بھی سبب ہے، طبیب بھی سبب ہے۔ جب مسبب الاسباب کا حکم ہوتا ہے تو سبب مؤثر ہو جاتا ہے، جب اس کا حکم نہیں ہوتا تو مؤثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک ہی مرض میں آپریشن ہوتا ہے ہاسپٹل میں، کوئی شفا پا کر گھر آتا ہے اور کسی کی میت اٹھ کر آتی ہے، تو فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اس لیے سبب اور مسبب میں، اور مسبب اور مسبب الاسباب میں فرق کو سمجھنا، یہی توحید کی روح ہے اور یہی توحید کی حقیقت ہے کہ جس کو جاننا چاہیے اور جس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہم اہل سنہ والجماعہ، جیسا کہ بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سجدہ بندگی کوئی غیر اللہ کے لیے کرے گا تو شرک ہوگا، اور سجدہ تعظیم کرے گا تو یہ حرام ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ وہاں تو میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب مصر کے وہ حاکم بنے، ان کے ماں باپ آئے، فقعوا لہ ساجدین، سب سجدے میں گر پڑے۔ تو اس کے ہم 2 معنی کرتے ہیں، یا تو جیسے بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو نہیں کرتے آپ، لیکن اگر باب کعبہ کے سامنے بھی آپ سجدہ کریں تو سجدہ اللہ کو کرتے ہو یا کعبہ کو؟ زور سے بولو، اللہ کو۔ کعبہ کی عمارت کو سجدہ نہیں، کعبہ تو جہت سجدہ ہے۔
تو علماء نے کہا تو یا تو یہ ہے کہ آدم جہت سجدہ تھے، یوسف علیہ السلام جہت سجدہ تھے، اور مسجود اور معبود حقیقی اللہ تھا، لیکن اگر ان کو مراد لیا جائے تو یہ تعظیمی سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ یہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم بھی چلے گئے تھے اور پیشانی ٹیک دی تھی، تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ آپ مزار کو، حتیٰ کہ امام الانبیاء کے مزار کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن چوکھٹ کو بوسہ دے سکتے ہیں، تکریماً، تعظیماً، اکراماً، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بیت اللہ کا طواف عبادت ہے، تو عام مزارات تو چھوڑیے، روضہ رسول کا طواف بھی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے جتنی احتیاط اہل سنت میں ہے، ہم اللہ کے پیارے حبیب کو نور کہتے ہیں، لیکن امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو مطلقاً بشریت مصطفیٰ کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کی نص میں آپ کو بشر فرمایا ہے، تو ہم بشریت مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی بشریت بے مثل ہے اور بے مثال ہے، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ عزیز بھی ہیں، آپ جلیل بھی ہیں۔ عزیز عزت والا، جلیل جلالت والا، لیکن محمد عز و جل نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارے عرف میں عز و جل کے کلمات اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، تو اللہ عز و جل کہیں گے، محمد عز و جل نہیں کہیں گے، حالانکہ اس میں معنوی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا کہ آپ غیب جاننے والے ہیں، لیکن عالم الغیب مطلقاً بولا جائے گا تو اللہ کی ذات کے لیے بولا جائے گا، محمد عالم الغیب ہم نہیں بولیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ محمد یعلم الغیب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کو جانتے ہیں، اور خود قرآن نے فرمایا کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں کو جو سب اس کے پسندیدہ ہیں۔ اس لیے اہل سنہ والجماع کے عقائد بالکل آئینے کی طرح واضح ہیں، کلیئر ہیں، اور اللہ نے اپنی شان قرآن میں بیان کی، جیسا کہ حضرت نے بیان کیا تھا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا کہ تمہارے لیے دودھ دینے والے جانور، اونٹنی، بھینس، گائے، بکری، بھیڑ جو بھی ہے، ان میں بڑا سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، اس کے بدن میں غلہ جاتا ہے، چارہ جاتا ہے، انسانوں کی بھی مائیں ہیں، معدے میں وہ تحلیل ہوتا ہے، گرینڈ ہوتا ہے، اس کو رگڑ کر اس کو بالکل تحلیل کر دیا جاتا ہے، ڈیزالو ہو جاتا ہے، پھر اس کے فاضل جو اجزاء ہیں ناقص، وہ آنتوں کے ڈرینیج سسٹم سے جو اللہ نے بنایا ہے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر کبھی قبض ہو جائے اور یہ مادہ باہر نہ نکلے تو آدمی ایک پل گزار سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ اور فارغ ہو کر آؤ تو یہ کہو کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی عما اذانی،
उस अल्लाह का करोड़ों लाखों अरबों खरबों शुक्र कि मेरे जिस्म से उस चीज को निकाल दिया। अगर वो अंदर रहती तो मुझे तकलीफ से दो चार कर देती, शायद मौत वाक़या हो जाती। तो वो जब नाकिस के लिए ड्रेन सेवरेज का निज़ाम बनाया हमारे आपके वजूद में, जो खालिस अज्जा हैं वो ग्लूकोज बनकर, प्रोटीन बनकर, मिनरल बनकर, विटामिन बनकर वो आपके खून में शामिल होते हैं और रगों में दौड़ते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम दूध के एक घूंट पीते हो तो ए इंसान, कभी तुमने सोचा कि जिस कारखाने में जो तुम्हारे पेट में, इन दूध देने वाले जानवरों के पेट में जो मशीनरी हमने फिट की है, कि वहीं पर रंगीन नापाक बदबूदार गोबर भी पैदा होता है, वहीं पर रंगीन नापाक खून भी पैदा होता है, और इन दो नापाक चीजों के दरमियान से लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, हम पीने वालों के लिए चांदनी की तरह चमकता हुआ तरोताजा दूध निकाल कर ले आते हैं। तो एक घूंट पीने वालों, दूध पीने वालों, जब हलक से उतारो तो जरा सोचो कि अल्लाह ने किस कारखाने में बनाया और किस कुदरत से बनाया और किस शान से बनाया। आप तो टेक्नोलॉजी का दौर है, वोकेशनल ट्रेनिंग का दौर है, लेकिन समंदर में जो मछली का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही तैरने लगता है, कौन सी यूनिवर्सिटी से सीख के आता है? तो ये खालिक कायनात, वो फातिर हकीकी, वो उसकी रूह में डालता है। ये जो अभी उन्होंने चिमटी का जिक्र किया था, चिमटी जो आवाज सुनती है उसके कान नहीं होते, कहा कि उसके सर पर एंटीना होता है कुदरती, उससे वो आवाज उसकी तरफ आती है। और चिमटियों में भी कलेक्टिव सिस्टम है, इज्तिमाई नज्म है, वो भी तुम्हारी तरह खुराक को जखीरा करते हैं, परिंदे नहीं करते। तो उनको ये शऊर दिया कि गंदम का दाना जब स्टॉक करते हैं तो दो टुकड़े करते हैं, क्योंकि सालिम दाना उग आता है, और दाल का दाना जब स्टॉक करते हैं तो चार टुकड़े करते हैं, क्योंकि दाल का अगर दो टुकड़े करें तो वो भी उग आता है। अब बताओ ये किस यूनिवर्सिटी ने सिखाया है? तो ये शान खालिक है, ये खल्लाकियत है मेरे रब की। और फिर ये जो शहद की मक्खी, ओहा इलन नहल, अल्लाह फरमाता है कि मैंने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि अपने छत्ते बनाओ दरख्तों में, पहाड़ों में, छप्परों में। तो ये जो आप लोग ज्योमेट्री में तस्वीरें बनाते हैं, एक ट्रायंगल होता है जिसके 3 जिले होते हैं, मुरब्बा के 4 होते हैं, और एक 5 जिले होते हैं जिसको अरबी में मुहम्मस कहते हैं, अंग्रेजी में पेंटागन कहते हैं। और ये जो अमेरिका की वजारत दिफा को पेंटागन इसलिए कहते हैं कि इमारत 5 जिलों वाली है। और ये शहद की मक्खी जो छत्ता बनाती है, ये 6 जिलों वाला है, 6 जावियों वाला है। इसको हेक्सागोन कहते हैं, अरबी में मुसद्दस कहते हैं। और इतना 100% एक्यूरेट है कि 0.0001 का भी कोई इसमें कजी नहीं आती। कोई इंजीनियर भी इस महारत से शायद न बना सके। तो फिर जिस खालिक ने एक चींटी को ये शऊर दिया, जिस खालिक ने शहद की मक्खी को ये शऊर दिया, जिस खालिक ने
اتنی بڑی ایجادات کرنے والے سائنسدانوں کو یہ عقل عطا کیا تو بتائیں کہ اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم فرق بتاتے ہیں، ایک کتاب علم المعانی پڑھایا جاتا ہے ہمارے اداروں میں بھی، اور ہمارے چاہے اہل حدیثوں کا ادارہ ہو، دیوبندی مکتبہ فکر کا ہو، اہل تشیع کا ہو، اس میں ایک مثال بتائی جاتی ہے کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا، کیونکہ جب بہار کا موسم آتا ہے، بارش برستی ہے، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، تو ہم وہ بتاتے ہیں کہ اگر کافر یہ کہے تو یہ شرک ہوگا، کیوں کہ وہ بہار ہی کو اگانے والا مانتا ہے، لیکن یہی جملہ اگر مومن کہے گا تو یہ توحید ہوگی، کیوں کہ مومن حقیقت میں اگانے والا اللہ کو مانتا ہے اور موسم بہار اور باران کو اس کا سبب مانتا ہے۔ تو اتنی بات تو ان سب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو پھر اولیاء کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں جب بحث کرتے ہو تو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو پیر صاحب ہمارے علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ تعالی جامع نعیمیہ لاہور والے تھے، کہنے لگے کہ میں پری پارٹیشن تقسیم سے پہلے ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور مولانا منظور نعمانی بھی اسی ٹرین میں میرے ساتھ بیٹھے تھے اور ٹرک میں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ مولانا یہ کتابیں اتنی کیوں بھری ہوئی ہیں؟ کہنے لگے میں علم غیب پر مناظرہ کرنے جا رہا ہوں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا مولانا ذرا سوچو، اگر کر اللہ کے پیارے حبیب تمہیں یہ پوچھ لیں کہ تمہیں جو علم دیا گیا تھا وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ میں علم میں نقائص تلاش کروں، چنانچہ بعد میں انہوں نے مناظرہ چھوڑ دیا، خود لکھا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ۔ ابھی ایک میں نے ہمارے اپنے دوست بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے ایک مسئلے میں مناظرے کا چیلنج دیا، میں نے کہا حضور آپ نے خامخواہ زحمت کی، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ فاتح ہیں اور اپنی فتح مبین کا اشتہار چھاپتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ہمارا شوق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء سے مناظرہ کرے، بے وقوفوں سے کم حجتیاں کرے، لوگوں کی عقیدت کو اپنی جانب متوجہ کرے، تو یہ علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے حضور فرماتے کہ اعوذ باللہ من علم لا ینفع، کہ میں اس علم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، علم نافع کا سوال کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ من یبتغى علما من طلب علما من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ لأرد من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے دین کا وہ علم جو صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے کسی دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کرے تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا۔ اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں وہ علم دے، وہ ایمان دے جو تیری بندگی کا سلیقہ سکھائے اور تیرے نبی کی غلامی سکھائے۔ ہمیں تیری عبدیت چاہیے، تیری بندگی چاہیے، تیرے حبیب کی غلامی چاہیے، تیرے محبوبین کی محبتیں چاہیے۔
इसी में जिंदगी चाहिए, इसी पर मौत चाहिए, इसी में हश्र चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आप, हम सबको अपने अकायद, अपने अमाल, अपने ज़ाहिर, अपने बातिन की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। और जो अखलाक, जैसे मैंने अपने पीर साहब का बयान किया, तो मैं कहता हूँ कि हमारे उलमा और मशाइख में ऐसी ही तवाज़ो, ऐसा ही अज्ज़, ऐसी ही मोहब्बत, ऐसी ही शफ़क़त, ऐसा ही प्यार होना चाहिए।